أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى يوم الدين۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 78 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ آئیے چلتے ہیں حصۃ التجوید کی طرف۔ ہم حروف ادغام کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ حروف ادغام کی دو اقسام ہیں، حروف ادغام بالغنہ اور حروف ادغام بلا غنہ۔ حروف ادغام میں سے جن پر ادغام بالغنہ ہوگا وہ چار ہیں، یا، میم، واو، نون، جیسے من یعمل، مما، من والد، منا۔ ان سارے حروف پر ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اور وہ دو حروف جن پر ادغام بغیر غنہ کے ہوگا وہ لام اور را ہیں، جیسے ملدن کا، مل، میم نون اور پھر لام۔ اب جب میم کو نون کو چھوڑ کر لام سے ملائیں گے تو نون کی آواز بیچ میں نہیں رہے گی، ملدن کا۔ یوں کہہ لیجئے کہ جب نون ساکن کے بعد لام ہو تو پھر اس نون کی آواز نہیں آئے گی جب کہ نون سے پہلے والے حرف کو لام سے ملانا ہو۔ اسی طرح مر ربہم، اس کو من ربہم نہیں پڑھیں گے، مر ربہم، یہاں بھی نون ساکن ہے اور را حرف ادغام میں سے تھا، اور نون جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے، میم کو براہ راست را سے ملائیں گے اور نون کی آواز بھی بیچ میں نہیں آئے گی، اس لیے اس کو ادغام بلا غنہ کہا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں حصہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ اقم الصلاۃ، اقم قائم کیجیے، الصلاۃ نماز، لدلوک الشمس سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن، فجر کی نماز، ان بے شک قرآن الفجر، فجر کا قرآن، کانا ہے، مشہودہ، حاضری کا وقت۔ آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں، بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں چار نمازوں کے قائم کرنے کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اس دورانیے میں چار نمازیں داخل ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات ایک رکن ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ اکثر اوقات ایک جز بول کر اس سے کل مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ کئی جگہ پر موجود ہے۔
جیسے نماز کو رکوع و سجود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک تو قرأت نماز کا رکن ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز فجر کی بڑی تاکید کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ فجر کا وقت وہ عظیم قربت والا وقت ہے جہاں بندہ اپنے خالق کے حضور اس کو اتنی قربت عطا کی جاتی ہے، اور معرفت کے درجات اس پر جو ہے وہ اسے عطا کیے جاتے ہیں، معرفت کے پردے کھلتے ہیں۔ دن کا آغاز اللہ کے نام سے، اس کی یاد سے، اس کے تصور سے اور اس کی حضور حاضری سے ہو، تو اس سے بڑی اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔ نباز قوم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اب امت کے اکثر افراد نے اولیاء کاملین کے اس طریق کار کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ صبح کے وقت، رات کے پچھلے پہر اللہ کے حضور سر نیاز عاجزی سے جھکانے سے دور ہو گئے۔ یہ عادت ان کے کردار سے کھو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک اللہ کے حضور نیاز نہیں پیش کی جاتی تو قلبی احیاء میسر نہیں آتا، اور جب تک دل روشن اور منور نہ ہو تو پھر یہ آنکھوں کی بینائی یہ تو ایک مخصوص وقت تک رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ قربت کے خاص لمحات ہیں جہاں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کان مشہودا، اس وقت میں اللہ کے مقربین فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی موجودگی میں بندے کی بندگی اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں بطور خاص نماز فجر کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا با جماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہی وہ آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ جس کے تحت ہم نے اس کلاس کا وقت بھی فجر کے ساتھ مناسب رکھا ہے کہ اس وقت کی ایک خاص برکت ہے، اور جو فضیلت اس وقت کی ہے، وقت تو تمام اللہ رب العزت کا ہی پیدا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو، وقت کو گالی نہ دو، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو وقت تو سبھی اللہ کے تخلیق کرتا ہے، مگر یہ وقت بطور خاص اس کے حضور قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص جس کے دن کا آغاز ہو وہ اللہ کے پاک کلام سے ہو، اسی کی محبت سے ہو، اسی کی الفت اور چاہت سے ہو، تو کوشش کریں کہ اپنی تلاوت اور سماعت قرآن کا وقت یہی فجر کا وقت مقرر کریں۔ اگر یہ عادت پختہ ہو گئی انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی رونما ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں فتہجد، پس تہجد کی نماز پہ ہی اس کے ساتھ نافلہ اضافہ ہے لکا، صرف آپ کے لیے، عسیٰ قریب ہے ان یبعثک، آپ کا رب پہنچا دے آپ کو، ربو کا آپ کا پروردگار، مقام محمودا، مقام محمود پر۔ اور رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھ لیا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود فائز فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں محب اور محبوب کے وقت
ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے، قربت کے لمحات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب بارگاہ خداوندی میں بطور خاص کس وقت حاضری پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین دن بھر اللہ کی عبادت میں تو مصروف رہتے ہی تھے، مگر بطور خاص تہجد کا وقت انتہائی مقبول محبوب اللہ کے حضور، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور جمیع اولیاء کرام علیہم الرضوان کے حضور، یہ وقت بطور خاص مقرر کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں کا ایک مفہوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہے، اور پھر ساری رات، تو رات کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں وہ آوازیں لگاتی رہتی ہے، اللہ کی رحمت ہے کوئی زمین پر جو بخشش طلب کرنے والا ہو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اسے عافیت عطا کر دوں، اس کو چھٹکارا عطا کر دوں۔ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اس وقت تو اس کے حضور کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، وہ اس کی رحمت تو ہر وقت آواز لگا رہی ہے، بطور خاص اس تہجد کے وقت وہ اس کی رحمت جو ہے آوازیں لگا رہی ہے، اور ایک انسان ہے جو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، یہی جمہور علماء کا قول ہے، جبکہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خصائص میں سے ایک خاصہ اور ایک خصوصیت یہ تھی کہ بقیہ ساری امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر 6 نمازیں فرض تھی۔ اس آیت میں تہجد کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ اس مناسبت سے چند احادیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کریم کی طرف سے قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور پھر وہ لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں سے لکھے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب اس کا تذکرہ ہوا ہے تہجد کا، تو اس کے متعلق چند مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے، عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں ہے۔ ایک اور بات، تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہیں کہیں گے۔ ایک اور بات،
کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تک ثابت ہیں۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو، بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ گویا تہجد کی نماز میں جتنی ہمیشگی اختیار کی جائے گی، جتنی استقامت اختیار کی جائے گی، جتنی مستقل مزاجی کے ساتھ اس وظیفے کو ادا کیا جائے گا، اتنی اللہ کے حضور سے کرامت میسر آئے گی۔ اب اس آیے کریمہ کا آخری حصہ ارشاد فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کی گئی ہے، حضور کی نعت بیان کی گئی ہے، کریم آقا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفعت کی بات کی گئی ہے، جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ گویا حضور کی نعت پڑھنا اللہ کی سنت ہے، اور قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ قرآن کی بھی سنت ہے، رحمان کی بھی سنت ہے۔ مقدر والے ہیں وہ لوگ جو ہر لمحہ اللہ رب العزت اور اس کے کلام کی اور قرآن کی اس سنت کو زندہ رکھتے ہیں، اور ہر وقت ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان و دل پر جاری رہتی ہے، اور وہ کچہری مصطفیٰ کی لذت سے اپنے دلوں کو مدینہ بنائے رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ اس آیت میں مقام محمود کا تذکرہ، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین اور آخرین حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، مقام محمود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ مقام شفاعت ہے۔ حدیث شفاعت بڑی طویل حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کا دن حضرت آدم جو صفی اللہ ہے، وہاں سے حضرت عیسیٰ جو کلمت اللہ ہیں، سب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نفسا نفسی فرمائیں گے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا، انا لہا، انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے، یہ فرما رہے ہوں گے۔ انبیاء و مرسلین و ملائک مقربین سب ساکت ہو جائیں گے، اور وہ متکلم رہیں گے، سب جو ہے سربا گریبان رہیں گے، مگر تاجدار کائنات ساجد و قائم رہیں گے، سب محل خوف میں ہوں گے، مگر میرے آقا آمن و ناہم ہیں، یعنی خود بھی پرامن اور امت کے لیے امن کے خواہش مند، سب اپنی فکر میں ہیں، انہیں اللہ کی مخلوق کی فکر ہوگی، سب زیر حکومت ہیں، اور وہ مالک و حاکم ہوں گے۔ بارگاہ الہی میں جب اپنے خاص محبوبوں والا سجدہ ادا کریں گے تو رب کائنات فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تؤتا واشفع تشفع۔ اے میرے حبیب کریم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر انور اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، اور مانگو تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ اس وقت اولین و آخرین میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا ایک جو ہے غلغلہ پڑ جائے گا۔ دوست، دشمن، موافق، مخالف، ہر شخص حضور کی افضلیت کبریٰ اور سیادت عظمیٰ پر ایمان لائے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو شفاعت کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سجدے کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو دوزخ سے
جنت عطا فرماتا رہے گا، یہاں تک کہ دروغ جہنم بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوگا، دو زانوں بیٹھ کر عرض کرے گا کہ اے اللہ کے مقدس حبیب، اب تو آپ کی امت کا ایک شخص بھی جہنم میں جلنے کے لیے نہیں بچا، اب تو اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرنے کے لیے اختتام پذیر ہو جائیے، اپنی شفاعت کے سلسلے کو ختم کر دیجیے، آپ کی امت کا ایک شخص بھی جہنم میں جلنے کے لیے باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام شفاعت۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ محبوب مصطفیٰ، ہم تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، اور وہ راضی اس وقت ہوں گے جب وہ جہنم کا دروغہ بارگاہ رسالت مآب میں دوزانوں بیٹھ کر عرض کرے گا، اے اللہ کے مقدس حبیب، اب آپ کی امت کا کوئی ایک فرد بھی جہنم میں جلنے کے لیے باقی نہیں رہا۔ سو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وسیلہ اور مقام محمود کی کے مقام پر جو سرفراز فرمائیں گے، اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آذان سن کر یہ دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یعنی اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک اور جو روایت ہے اس میں وعدتہو کے بعد ورزقنا شفاعتہو یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ الگ سے الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ یہاں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو وعدتہو کے الفاظ پر اختتام پذیر ہو رہی۔ اس کو امام محمد بخاری نے کتاب الآذان باب الدعا میں ذکر کیا ہے، اور مسلم شریف کی روایت پاک میں ہے کہ اس دعا سے پہلے درود پاک بھی پڑھا جائے اور پھر یہ وسیلے کی دعا مانگی جائے، اللہ رب العزت کے مقدس حبیب کی شفاعت میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے حبیب کو تو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمانا ہے، تو چاہیے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی دعا کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ مسلمانوں کو اس کی دعا مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، اس کے لیے ہے کہ اس میں ان کا اپنا عظیم فائدہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عظیم رحمت، کتنی عظمت اور کتنی بلندی کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی معافی نصیب فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری نصیب فرمائے، حضور کی معرفت نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کا فیض 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 رحمت و شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم، آپ اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، مولا کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ بقیہ اسباق اور بقیہ آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔